آج بیت السلام سے حذیفہ صاحب موجود ہیں اور الگ الگ طریقے سے لوگ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں جی کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کی مدد کی جائے، ان کا ساتھ دیا جائے. اینڈ اٹس ناٹ آل اباؤٹ کہ آپ کو صرف کھانا پرووائڈ کرنا ہے یا آپ کو شیلٹر پرووائڈ کرنا ہے. سب سے جو ایک مجھے لگتا ہے جو سب سے بڑا تحفہ اگر کسی آپ انسان کو دینا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لکھا ہوا بھی ہے کہ وہ تعلیم کا تحفہ ہوتا ہے. جب بچوں کے پاس تعلیم اور تربیت ہوتی ہے تو وہ صرف اپنی کفالت نہیں کرتے ہیں بلکہ ایک فیملی کی کفالت کرتے ہیں، آنے والے لوگوں کے لیے مدد کرتے ہیں. اور یہ جو پروگرام اس وقت میرے پاس یہاں پہ موجود ہے جس کے حوالے سے حذیفہ یہاں ایک پیارے سے بچے کے ساتھ بھی آئے ہیں، اس میں ایجوکیشن شامل ہے اور صرف اسلامی تعلیمات کی بات نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ اے لیولز اور او لیولز کی طرف بھی یہ لوگ بڑھ رہے ہیں اور بچوں کو آگے کی تعلیم جو ہے اس کی طرف بھی لے کے جا رہے ہیں. السلام علیکم حذیفہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. ماشاء اللہ سے بڑا اچھا پروگرام ہے یہ آپ کا. میں دیکھ بھی رہا تھا اور اوبویسلی ہم تک بھی باتیں پہنچتی رہتی ہیں کہ کون سا ادارہ کیا کام کر رہا ہے، کون سا ادارہ کیا کام کر رہا ہے. تو یہ جو پروگرام ہے جس میں آپ ہائر ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا خیال کیسے آیا؟ فیصل بھائی، الحمدللہ ادارے کی کوشش ہے کہ بہتر سے بہتر ڈیلیور کیا جائے، چاہے وہ کمیونٹی سروسز سے متعلق ہو، ہیلتھ سیکٹر سے متعلق ہو، فلاحی کام ہو. ہماری سستی روٹی کا پروجیکٹ ہے، لیبارٹریز ہیں. اس کے علاوہ جو ہم کمیونٹی سروسز میں اگر بات کی جائے تو بہت سارے اور ڈفرینٹ پروجیکٹس ادارے کے تحت چل رہے ہیں. لیکن جو سب سے کہیں کہ بنیادی چیز جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم ہر ایک تک پہنچائی جائے. تعلیم اور ایجوکیشن کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ ہمارے یہاں ایک ایسا ہے جس کو ذکر کرتے ہوئے بھی کافی پریشانی ہوتی ہے اور دکھ ہوتا ہے. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آنے والی جنریشن کو جس علاقے سے ہو، جس صوبے سے ہو، جس قبیلے، جس رنگ کیس لایا ہوں، ان کا نام احمد ہے. ماشاءاللہ ہمارے ہاں یہ او لیولز کر رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے اے لیولز کرنا ہے، دینی تعلیم حاصل کرنی ہے، حفظ کر چکے ہیں یہ. تو یہ سارا نظام ہم ان. اور یہ کہاں سے آئے احمد آپ کے پاس؟ احمد یہ بیسکلی ہیں کراچی کے، لیکن ہمارے کیمپس میں، ہمارے ایک کیمپس کراچی میں ہے، بیت السلام ایجوکیشن کمپلیکس کراچی، اور ایک پنجاب میں ہے اسلام آباد کے ساتھ. تو کراچی والا بیسکلی ہم نے یہ ٹارگیٹ کیا تھا، 80 ایکڑ پر ہے وہ، اور وہاں ہم نے یہ ٹارگیٹ کیا کہ وہ سندھ اور بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہوگا، اور جو اسلام آباد کے ساتھ ہے وہ پنجاب اور کے پی کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہوگا. وہاں مکمل تعلیم مفت ہے. او لیولز، اے لیولز، تعلیم ہے یا ہاسٹل، ان کی بورڈنگ، ان کی لاجنگ، ان کی میڈیکل، ان کی ٹرانسپورٹیشن، ان کی بکس، اور اگر ان کی کوئی ایسی پوزیشنز آتی ہیں، ان کے ریزلٹس یہ آپ کو بتائیں گے خود ہی کیا ان کے ریزلٹس آتے ہیں، تو الحمدللہ ادارہ بہت اپریسیشن کرتا ہے. پھر اس کے علاوہ پورے ملک میں 40,000 بچہ اس وقت پڑھ رہا ہے. 380 بیسک ایجوکیشن سینٹرز ہیں، ان میں وہ مفت تعلیم حاصل کر رہا ہے. بنیادی تعلیم ہو، پسماندہ علاقے ہیں، بستیاں ہیں، پھر ہم ان کو ایک موبائل ایپ کے تھرو کنٹرول کر رہے ہیں. ایک موبائل ایپ بنائی ہوئی ہے کہ وہاں پر جو ٹیچرز ہیں وہ پروگریس سبمٹ کرتے ہیں موبائل ایپ کے تھرو. ایک دیہات پسماندہ بستی میں ٹیچر بیٹھا ہوا ہے، وہاں اس کے پاس 25-30 اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بنیادی دینی تعلیم اور عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں. لیکن ان کی جو ساری پروگریس ہے، اٹینڈنس ہے، وہ بالکل اس میں ہم سافٹ ویئرس کو اور ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں وہ اٹینڈنس سبمٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ بات ہو گئی بیسک ایجوکیشن سینٹرز کی. ان کیمپسز میں اسٹیٹ آف دی آرٹ کیمپسز ہیں. ان کی فیسلٹیز کی اگر بات کی جائے تو الحمدللہ ان کی فیسلٹیز میں کہوں گا کسی مایہ ناز یونیورسٹیز سے کم نہیں ہیں. ان کے پاس آڈیٹوریمز ہیں، ورچوئل کلاسز ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیمراز لگے ہوئے ہیں اس میں. ورچوئل وہ سیمینارز کرنا چاہیں، لینا چاہے، وہ کوئی باہر سے کنڈکٹ ان کے لیے کرنا چاہے، وہ سب کچھ ان کے پاس ہو سکتا ہے. ان کے سارے پروویژن ان کے پاس موجود ہیں. ان کے پاس روبوٹکس لیب ہے، ان کے پاس سائنس کی ساری لیبز ہیں. میڈیا پروڈکشن ہماری اپنی ہے. واہ واہ. ہماری جو اپنی پروڈکشن آپ اکثر بیت السلام کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ دیکھتے ہیں، تو ادارے کی کوشش ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کو ہم منیمائز کریں تاکہ مستحق تک وہ امانت پہنچے. تو ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس تیار کیے. یہ میڈیا پروڈکشن کرتے ہیں، شوٹنگ کرتے ہیں، ایڈیٹنگ کرتے ہیں، ساؤنڈ ریکارڈنگ کرتے ہیں، اسکرپٹنگ کرتے ہیں. مطلب میں ہر شعبے میں الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر سے بہتر ایک ایسے افراد تیار کیے جائیں جو امت کی خدمت کر سکیں. اچھا، اس سارے سینیریو میں فیصل بھائی ایک اہم بات میں عرض کرنا چاہوں گا. باہر جاتے ہیں، خرچ کرنا پڑتا ہے، پیسہ ہوگا تعلیم ہوگی. ہم کہہ رہے ہیں یہاں پیسے کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہاں پیسے کی کوئی ڈیمانڈ نہیں، ہمیں رزلٹ چاہیے، میرٹ چاہیے. اچھا، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم ان کو ایک تعلیم، ہم ان کو ایک ویژن دیتے ہیں، ایک ہدف دیتے ہیں کہ تمہیں قوم نے پڑھایا ہے، امت نے پڑھایا ہے، اب تم نے آگے
اپنی ذات سے بڑھ کر سوچنا ہے. سبحان تم نے آگے امت کو ڈیلیور کرنا ہے, اللہ. تم نے آگے قوم کو ڈیلیور کرنا ہے. یہ بیسکلی ہماری کوشش ہے کہ کس طرح پازیٹیوٹی سے ہمارا ایک امپیکٹ پڑ سکے. کراچی کا کیمپس ہو, الحمدللہ کیڈٹ کالج شروع ہو گیا ہے, تبدیلی لانی ہے بہتر انداز سے, آگے کس کس میدان میں ہم کام کر سکتے ہیں. پورے ملک کے ہر ضلع میں مسجد اسکول کا کانسیپٹ لے آئے ہیں. جو ہمارے بیسک ایجوکیشن سینٹرز تھے, پورے ملک کے ہر ضلع میں مسجد اسکول. یہ بچے ہمارے تیار ہو رہے ہیں, ان کو آگے فیلڈ میں جانا ہے. تو جو جس ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہے جائے. اگر وہ تعلیم میں جانا چاہتا ہے, بیت السلام کے انڈر دی امبریلا ہی رہے. بیسک مسجد اسکول کے ہر علاقے میں موجود ہے الحمدللہ, وہاں پر جائے. وہ مسجد کا امام بھی ہوگا اور اسکول کا پرنسپل بھی ہوگا ماشاءاللہ. تو وہ مسجد بھی رن کر رہا ہوگا, دینی تعلیمات کے پوائنٹ آف ویو سے اسپرچویلٹی بھی دے رہا ہوگا اور ایجوکیشن بھی دے رہا ہوگا. کیا بات. پھر ہم نے ایک اور کانسیپٹ پر کام شروع کر دیا کراچی میں اور پنجاب میں, دونوں جگہ پر. یہاں سے الحمدللہ وہ بھی یہی کراچی اور بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے, اور وہ جو ہے وہ کے پی کے اور گلگت بلتستان اور پنجاب کے اسٹوڈنٹس کے لیے اسٹیم اسکول. ٹھیک ہے. سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس بیس کرتا ہے سارا پریکٹیکل تعلیم. فن لینڈ کا یہ کانسیپٹ ہے, فن لینڈ کا, کہ بچوں کی تعلیم پر تھیوری سے زیادہ پریکٹیکل پہ زیادہ فوکس. ویری ٹرو. اور وہ بچہ جو ہمارے ہاں پڑھ رہا ہے ہاسٹل میں پڑھے گا, ٹھیک ہے, ہاسٹل میں پڑھے گا, لیکن لاکھوں میں ایک بچہ. دیکھیے ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, تو بہتر سے بہتر چیز پرووائڈ کریں. جان ماننی پڑتی ہے اس کے لیے, کوشش کرنی پڑتی ہے. احمد کیا کرنا ہے آپ نے زندگی میں آگے؟ جیسے میرا زندگی کے اندر ایک ہی مقصد ہے جو مجھے میرے ٹیچرز اور میرے بڑوں نے مجھے دیا ہے, وہ یہ کہ سرو دا امہ, سرو دا نیشن ان دا بیسٹ پاسبل وے. اوکے. میں مطلب کیا کہتے ہیں, مطلب میں اپنے جیسے اور لاکھوں افراد تیار کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو بھی میں یہ ویژن دے کر آگے بھیجوں کہ تم نے بھی امت کو سرو کرنا, قوم کو سرو کرنا ہے, تاکہ پاکستان ایک حقیقی معنوں کے اندر ایک تابناک اور ایک مستقبل سے بھرپور ملک بن سکے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ دیکھیں جی, یہ جو کام ہے نا, اکثر آپ نے کہتے ہوئے لوگوں کو سنا ہوگا کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ مچھلی کھانا نہ سکھائیں بلکہ پکڑنا سکھائیں. تو بیت السلام اس حوالے سے یہ بڑے طریقے سے جو ہے یہ کام کر رہے ہیں. جب بچوں کے پاس ایجوکیشن ہوگی, دنیا کے کسی بھی کونے میں پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں, پاکستان میں رہتے ہوئے اپنی نیشن کی مدد کر سکتے ہیں, اپنے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. اور آج اگر چند 100 ہیں تو آنے والے وقت میں کئی ہزار ہوں گے اور اس کے بعد اور ہوں گے. تو یہ احمد جیسے بچے, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ بالکل آپ کی جتنی سپورٹ ہو وہ کم ہے, کیونکہ سب سے زیادہ انویسٹمنٹ دنیا بھر میں, اگر میں دنیا بھر میں یہ آپ کو سچی بات بتاؤں, دنیا بھر میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ سب سے پہلے ایجوکیشن میں ہوتی ہے, اس کے بعد صحت پہ ہوتی ہے. اور اگر آپ ایجوکیشن پہ انویسٹمنٹ کریں گے, آٹومیٹکلی یہ جو بھوک افلاس سے لوگ مر رہے ہیں, گزر رہے ہیں, یہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں ختم ہونی شروع ہو جائیں گی. میں نہیں مانتا اس بات کو کہ آپ کے پاس تعلیم جیسی دولت موجود ہو اور اس کے بعد آپ زندگی میں کچھ نہ کر سکیں. تو تعلیم بھی ہو, تربیت بھی ہو, اور اس کے ساتھ آپ کے پاس ہنر بھی ہو, تو اللہ تعالیٰ بالکل برکت ڈالتا ہے. حذیفہ, یہ بالکل میں 100% اس بات سے آپ کی ایگری کرتا ہوں. اینڈ وش یو آل دا بیسٹ فار یور فیوچر. اسی طرح سے لوگوں کی مدد کریں. میں آپ لوگوں سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ بالکل آگے بڑھیں اور بیت السلام کی اسی طرح سے مدد کرتے رہیں جیسے آپ لوگ پہلے کرتے آئے ہیں. آگے اور بڑھ چڑھ کے کریں, بیکاز ہمیں احمد جیسے اور بہت سارے بچوں کی ضرورت ہے. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس, کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.